السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عمران علی۔ ہمارے چینل ڈیلی لائف پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم ایک نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں جو کہ بہت ہی دلچسپ ویڈیو ہے۔ آج ہم جانیں گے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کی زندگی کے بارے میں، ان کو اتنا بلند مرتبہ کیسے ملا، اور جب ایک شخص ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کے پاس آیا تو ان کو اسلام قبول کرنے کا کہا تو ڈاکٹر اقبال نے کیا جواب دی، اور علامہ اقبال کو ہرن کی کھال پر چلنے سے کس نے منع کیا تھا، اور جب علامہ اقبال لاہور کی بادشاہی مسجد کے پہلو میں مدفن ہے تو پھر ترکی میں ان کی قبر کیوں بنائی گئی، اور جب ایک مولانا نے علامہ اقبال کو داڑھی رکھنے کا کہا تو کیا ان کو جواب دیا، علامہ اقبال کو سر کا خطاب ملا تو انہوں نے قبول کرنے سے منع کیوں کر دیا۔ تو دوستو، آج انہی سب سوالات کے جوابات ہم آج اس ویڈیو میں جانیں گے۔ دوستو، جو ہمارے چینل پر نئے ہیں اور جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی انفارمیشن ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلتے ہیں ہم آج کی ویڈیو کی طرف اور جانتے ہیں ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کی زندگی کے بارے میں اور دلچسپ حقائق کیا ہیں۔ دوستو، علامہ اقبال بہت خوبصورت مزاج رکھتے تھے۔ ایک دن وہ اپنے دوست چودھری شہاب الدین سے ملنے ان کے گھر گئے تو چودھری صاحب کا رنگ بہت ہی کالا تھا۔ بتایا گیا کہ چودھری صاحب غسل خانے میں ہیں۔ اقبال کچھ دیر انتظار میں بیٹھے رہے۔ جب چودھری صاحب باہر آئے تو اقبال نے کہا کہ آپ ایک بات بتائیں، آپ کون سا صابن استعمال کرتے ہیں؟ تو چودھری صاحب نے کہا کہ یہ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ علامہ اقبال نے جواب دیا، نالی میں بہت سا کالا پانی بہہ کر آ رہا ہے اور بہت ہی کارآمد صابن معلوم ہوتا ہے۔ ایک دفعہ علامہ اقبال سے سوال کیا گیا کہ عقل کی انتہا کیا ہے؟ تو جواب دیا، حیرت۔ پھر سوال ہوا، عشق کی انتہا کیا ہے؟ فرمایا، عشق کی کوئی انتہا نہیں۔ سوال کرنے والے نے پھر پوچھا، تو آپ نے یہ کیوں لکھا ہے کہ تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں؟ علامہ اقبال نے مسکرا کر جواب دیا، دوسرا مصرع بھی تو پڑھیے جناب، جس میں اپنی حماقت کا اعتراف کیا ہے کہ میری سادگی دیکھ کر کیا چاہتے ہو۔ فقیر سعید وحید الدین کے ایک عزیز کو کتے پالنے کا بے حد شوق تھا۔ ایک روز وہ لوگ کتوں کے ہمراہ علامہ اقبال سے ملنے چلے آئے۔ یہ لوگ اتر کر اندر جا بیٹھے اور کتے موٹر ہی میں رہے۔ اتنے میں علامہ اقبال کی ننھی بچی منیرہ بھاگتی ہوئی آئی اور باپا سے کہنے لگی، ابا ابا، موٹر میں کتے آئے ہیں۔ علامہ اقبال نے حباب کی طرف دیکھا اور کہا، انہیں بیٹا یہ تو آدمی ہیں۔ علامہ اقبال تمام عمر اسلام کی شان اور مسلمان کے بارے میں شاعری کرتے رہے، لیکن اسلامی رواج کے مطابق داڑھی نہیں رکھتے تھے۔ ایک مولانا اپنے ایک مقدمے میں مشورے کے لیے ان کے پاس آتے رہتے تھے۔ وہ اپنی بہن کو جائیداد کے حصے سے محروم کرنا چاہتے تھے۔ علامہ اقبال کو اس مقدمے میں کوئی دلچسپی نہ تھی، لیکن مولانا نے پھر بھی کسی نہ کسی سلسلے میں مشورے کے لیے آتے رہنا اور ساتھ ہی علامہ اقبال کو نصیحت بھی کرتے رہتے کہ مسلمان ہونے کے ناطے انہیں کیا کیا فرائض انجام دینے چاہیے۔ ایک دن بولے کہ آپ عالم دین ہیں اور شرائط کے حامی ہیں، لیکن آپ داڑھی نہیں رکھتے۔ تو علامہ اقبال ان روز کی نصیحتوں سے تنگ آ کر بولے، مولانا آپ کی باتوں کا مجھ پر بہت اچھا اثر ہوا ہے، میں نے عہد کیا ہے کہ آپ کے ساتھ کیوں نہ ایک معاہدہ کروں۔ یہ بجا ہے کہ مسلمان کے منہ پر داڑھی نہ ہونا غلط ہے، لیکن اسلام کے مطابق بہن کو وراثت سے محروم کرنا بھی شرائط کے خلاف ہے۔ لائیں ہاتھ، میں داڑھی بڑھا لیتا ہوں، آپ اپنی بہن کو وراثت میں حصہ دے دیجیے۔ یہ سن کر نہ تو مولانا کا ہاتھ آگے بڑھا اور نہ ہی علامہ اقبال کی داڑھی بڑھی۔ علامہ اقبال اور مولانا جلال الدین رومی کے درمیان بڑا گہرا روحانی تعلق موجود ہے۔ علامہ اقبال خود کو مرید ہند اور مولانا جلال الدین رومی کو پیر رومی کہتے تھے۔ حکومت ترکی نے علامہ اقبال کی اس گہری محبت کے اعتراف کے طور پر مولانا جلال الدین رومی کو قبر مبارک کے قریب پاکستان کے اس قومی شاعر کی ایک علامتی قبر بنا رکھی ہے، جس پر یہ الفاظ کنندہ ہیں کہ پاکستان کی ملی شاعری علامہ محمد اقبال عزیز مرشدی حضرت مولانا۔ یہ علامتی قبر 60 کی دہائی میں علامہ اقبال کی مولانا جلال الدین رومی سے نسبت
دلی لگاؤ کی عکاسی کے طور پر بنائی گئی۔ ترک باشندے بھی پاکستان کے قومی شاعر ڈاکٹر علامہ محمد اقبال سے بڑی گہری محبت کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، آپ کو ہماری اس ویڈیو میں علامہ اقبال کے دلچسپ حقائق دیکھ کر کیسے لگے؟ کیا آپ علامہ اقبال کو پہلے جانتے تھے یا نہیں؟ کمنٹس باکس میں ہمیں ضرور بتائیں۔ تو ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔